پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو خود کراچی کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ وہ لوگ شہری مسائل پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جنہوں نے 12 مئی اور بلدیہ فیکٹری میں لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ نفیس وزراء ہیں جو پہلے پی ٹی آئی ان پر بہت خود خان صاحب ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے، اب ان کو وہ نفیس وزراء لگے۔ مجھے بڑی اس وقت تعجب ہوا کہ جب انہوں نے کراچی میں کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری لوگوں میں آ کر معاشی قتل عام کر رہی ہے۔ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاشی قتل عام بھی کریں، لیکن ان لوگوں نے فزیکل قتل عام کیا ہوا ہے۔ کیا لوگ بوری بند لاشیں جلاؤ گھیراؤ، یہ بتے، یہ دیگر چیزیں بھول گئے؟ کیا بھول گئے وہ لوگ کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ 12 تاریخ کو کوئی بھول گیا کہ انہوں نے وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی تھی؟ وہ لوگ آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، اور پھر تان کہاں پہ جاتی ہے؟ جی الگ صوبہ چاہیے۔ ناصر شاہ نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں میں الطاف حسین کی تصویریں اٹھا کر بھی لوگ شامل تھے۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ یہاں پہ آ کے بڑا واویلا مچایا گیا، شور کیا گیا، سبزہ زار کے مچھروں میں بھی آ کر ایم کیو ایم کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ آپ نے شاید وہ پورے فوٹیج دیکھے نہیں جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، میں بھی نیشنل میڈیا پہ بھی آئے ہوں، کہ وہاں پہ الطاف کی تصاویر بھی تھیں اور یہ مل کر نعرے لگائے جا رہے تھے، جو بہت الارمنگ ہے۔ اور پھر آ کر یہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور پھر وہی صوبے کا راگ الاپتے ہیں جو ان کے اس قائد کا ایک تھا کہ جی یہ صوبہ بنے گا، پھر اس کو علیحدہ سے ملک بنائیں گے۔ یہی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے قائد تو چھوڑا ہے، اس کی سوچ کو بھی چھوڑے۔ اور یہ جو لسانیت پھیلاتے ہیں، یہ جو اس طرح کی، اسی وجہ سے تو یہ منتشر ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہ کتنے نمبر پہ آئے ہیں اس دفعہ الیکشنز میں، لوگوں نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ کے ڈی اے ہے، دیگر ادارے ہیں، بلڈنگ کنٹرول، ان کا انہوں نے حشر کیا تھا، واٹر بورڈ کا حشر کیا تھا، یہ ان کے تباہ کیے ہوئے ادارے ہیں۔ اور اب یہ آ کر الزامات لگاتے ہیں سندھ گورنمنٹ پر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ بہتری لا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بائی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ پرفارم کیا ہے، تو کراچی شہر میں سے بھی ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف سیٹ لی نا، جس میں یہ دعویٰ کرتے تھے۔ ان کے یہ کون سے نمبر پہ آئے ہیں وہاں پہ؟ بحریہ ٹاؤن کی ہمیشہ پشت پناہی کا الزام پیپلز پارٹی پر لگایا گیا۔ دوسری طرف اب بحریہ ٹاؤن پر حملے کا الزام بھی پیپلز پارٹی پر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ بحریہ کی سپورٹ کرنے کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا۔ یہاں بھی کچھ دوستوں کی یہی بات تھی کہ یہ ہے، اور اب 2-3 دن سے جو ان پر حملہ ہوا ہے یا جس طرح ہوا ہے، وہ الزام بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر ہمارے دوست لگا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ فیصلہ کر لیں اور ہمیں ایک سائڈ پہ بتائیں کہ ہم کس سائڈ پہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ اگر کسی نے کاروبار کیا ہے، کاروبار کرنے کا سب کو حق ہے۔ کوئی پرامن احتجاج کی جس طرح ایم بی نے بات کی، اس کا بھی سب کو حق ہے، لیکن بدماشی کا حق کسی کو نہیں ہے۔ پھر پاکستان کے خلاف نعرے لگے، کچھ ایک سب نے نہیں، ظاہر ہے کچھ ایک تھا، ایک ان کے کچھ لوگ، اور پھر یہ نقصانات ہوئے لوگوں کو، جن کو پھر پولیس کی طرف سے روکا گیا، جو بھی انتظامیہ تھی اور جو افسر تھے انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو روکا۔ سندھ 70% ملک کی آمدنی میں حصہ ڈالتا ہے، پی ایس ڈی پی کا حصہ ملتا ہی نہیں۔ جب اپنے حصے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ہماری حکومت صوبہ سندھ میں ہے تو اس کی ترقی اور جو اس کے ساتھ کسی قسم کے جو دیا جاتا ہے، جو ہماری کٹوتیاں ہوتی ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سندھ کارڈ کی بات یہ کرتے ہیں، ہم سندھ کارڈ کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ نہ کریں، کٹوتیاں نہ کریں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیں۔ میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ 70% کنٹریبیوشن ہے اس کا پاکستان کی معیشت میں۔ یہ کیا اس کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اعلانات صرف کر کے جاتے ہیں میرے پرائم منسٹر صاحب، کسی ایک اعلان پر عمل نہیں ہوتا۔ 1100 کا پیکج کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ کے سی آر کی بات کی جا رہی ہے جو سی پیک کا ہے، K4 پہلے سے آ رہا ہے۔ گرین لائن جو پروجیکٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دنوں میں تھا۔ اس وقت بھی جب میاں صاحب بھی جاتے تھے کراچی آتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے
وہ اس نے کام نہیں کیا, بسز نہیں لائے اور ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہے. جب خان صاحب بھی پہلی دفعہ وہاں پہ آئے تو ان کو بھی یہی کہانی سنائی گئی. بعد میں پھر ان کو اندازہ ہوا کہ وہ آج 2021 ہے, آج کی ڈیٹ میں بھی وہ انفراسٹرکچر مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہے. فہمیدہ مرزا خود 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی رہی ہیں اور آج اس ترمیم کو ریاست کے اندر ریاست کا واویلا کر رہی ہیں. وفاقی وزراء صاحبان جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کی. بجائے حقائق پیش کرنے کے صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہاں سے جو آن ریکارڈ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا, اس پر وہ بات نہیں کرتے. وہ جو سندھ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب تو بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے وہ 18 امینڈمنٹ کی اس پر بھی بات آ گئی. جی یہ جو ہے یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کرائی. میرے خیال میں تب وہ اسپیکر تھے.